والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا الی آخر الآیہ. صدق اللہ العظیم. محترم اور عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. صرف یہی نہیں کہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد متصلاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور اس پر سب نے اتفاق کیا، کسی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع میں تھوڑا اختلاف کیا تھا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اتفاق کر لیا کہ ہاں مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس کی وجہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کیوں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ میں، تمام صحابہ میں بہت سارے معاملات میں دیگر صحابہ سے ممتاز نظر آتے ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو مکہ میں تکلیفیں آئیں اور جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذائیں ملیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو بد اخلاقی ہوئی، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنفس نفیس آپ کے ساتھ تھے. ایک موقع پر کفار نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اتنا زد و کوب کیا اور اتنا مارا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو ہوش آنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا حال ہے. حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے آپ کو مار پڑی اور آپ کو اتنی مار پڑی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. آپ اس سے محبت کا اندازہ کر لیجئے کہ اتنی سختی ہوئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو اپنے نبی کا ذکر اور اپنے نبی کی فکر. اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شیبہ ابی طالب میں جو 3 سال تک مسلمانوں کے ساتھ کفار نے بائیکاٹ کیا تھا، تو مسلمان 3 سال تک شیبہ ابی طالب میں قید رہے. اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے یہی حکم ہوا کہ آپ نے اپنے ساتھ ابو بکر کو لے جانا ہے. آپ نے اکیلے نہیں جانا، کسی کو ساتھ لے جانا ہے، اور وہ جو آپ کے ساتھ جائیں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ایک تو ہجرت بہت بڑا عمل، پھر نبی کا ہجرت کرنا اور پھر نبی کے ساتھ ہونا، ہجرت کا پورا سفر نبی کے ساتھ کرنا. اور پھر غار ثور کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور تک پہنچانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کندھے پر بٹھایا. یہ اعزاز بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے
کہ اپنے کندھے پر بٹھا کے، کندھے ہیں ابو بکر کے اور جسم مبارک ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا، اوپر رسالت اور نیچے صداقت، اور لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غار ثور میں پہنچے، اور غار ثور بھی اتنا بڑا ہے کہ 2 آدمی اس کے اندر جا سکتے ہیں، ایک بیٹھ سکتا ہے اور ایک لیٹ سکتا ہے، لیٹنے والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور بیٹھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پہلو پر لٹایا، اور وہ سوراخ جس کو بند کرنے کے لیے کپڑا میسر نہ ہوا، کوئی چیز میسر نہ ہوئی، اس سوراخ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں اپنا پیر رکھا، اس سوراخ سے ایک سانپ آیا جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد بار ڈسا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے رہے، جب برداشت سے باہر ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وہ آنسو جب جاری ہوئے تو وہ سیدھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رخسار پر گرے، اور آنسو کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو گرم ہوتا ہے، جب گرم آنسو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رخسار پر گرا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ کھلی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رخسار پر، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ کھلتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی آنکھ پڑتی ہے، آپ کی نظر سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے، نبی کی نظر ابو بکر پر، اور ابو بکر کا آنسو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، یہ سعادت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ پھر پورے ہجرت کے سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہنا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، اے ابو بکر کیا بات ہے، آج تمہارے چلنے کا انداز مختلف ہے، ایک دم دائیں طرف آ جاتے ہو، ایک دم بائیں طرف آ جاتے ہو، کبھی سامنے سے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے سے آتے ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں دائیں سے آپ کو دشمن نقصان نہ پہنچا دے تو دائیں طرف آ جاتا ہوں، کہ بائیں سے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے تو بائیں طرف آ جاتا ہوں، آگے سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے تو آگے آ جاتا ہوں، پیچھے سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہوں کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اس ہجرت کا سفر ہے، پورے ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کرتے رہے، ضروریات کو پورا کرتے رہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کرتے رہے۔ جتنا دیدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے صحابہ میں، اتنا دیدار شاید کسی کو حاصل نہ ہوا ہو۔ تو دوستو عزیزو، یہ وہ واقعات ہیں جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ سے ممتاز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ معاملات ایسے کر کے دکھائے کہ جس سے مسلمان سمجھ گئے کہ ہاں بھائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد ابوبکر ہی ہمارے خلیفہ ہوں گے۔ اس میں اسے یہ کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہوئے، آخری موقع پر وفات سے پہلے، جسے مرض الوفات کہا جاتا ہے، کہ جس مرض میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی، اس مرض میں ایک موقع ایسا آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نمازیں پڑھانا چھوڑ دیں۔ جب تک ہمت تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نمازیں پڑھاتے رہے، اور جب ہمت ختم ہو گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آنا چھوڑ دیا، اور پھر مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو احادیث میں آتا ہے 17 یا 21 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی غیر موجودگی میں مسلمانوں کو پڑھائیں، اور بعض نمازیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کی ہے بحالت مجبوری۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا، سارے صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، حضرت عثمان موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، اور کسی نے بھی میرے دوستو عزیزو انکار نہیں کیا، کسی نے بھی اس بات پر اختلاف نہیں کیا، کوئی بھی پیچھے نہیں ہوئے، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی ایک دو نماز اس کو بھی پڑھانے دو، کسی نے بھی یہ نہیں کہا۔ جتنی نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مرض الوفات میں پڑھائی ہیں، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور سب اس بات پر راضی ہوئے ہیں
اس سے سارے صحابہ اس بات کو سمجھ گئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مسلمانوں کے امام ہوں گے اور مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ تو دوستو عزیزو، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور مسلمانوں میں اس بات پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، پوری دنیا کو جو خلافت کا نظام دیا ہے کہ ملک کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے، کس طریقے سے چلانا ہے، نظام کس طریقے سے چلے گا بنے گا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کو سمجھایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے، پھر حضرت عثمان نے، پھر حضرت علی نے، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ خلافت کا نظام پوری دنیا میں چل رہا ہے مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے۔ اگرچہ لوگ اس بات کا اظہار نہیں کرتے، اپنے اپنے ملکوں میں وہ نظام چلاتے ہیں، اس بات کا اگرچہ اظہار نہیں کرتے کہ ہم نے یہ جو نظام ہمارا ہے یہ وہی نظام ہے جو مسلمانوں کے خلفاء سے ہمیں حاصل ہوا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پوری دنیا کو نظام دیا، حتیٰ کہ پاکستان کو بھی خلفاء کا جو نظام ملا کہ ملک کو کس طریقے سے چلانا ہے وہ خلفائے راشدین سے ہی منتقل ہوا ہے، اور اسی ترتیب سے ہم ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دشمنوں کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ خلافت کے نظام کو تبدیل کر کے سیکولرازم کا نظام لایا جائے، اسی طریقے سے سوشلزم کا نظام لایا جائے، اور ایسا نظام لایا جائے جو کہ خلفائے راشدین سے مختلف ہو، ان سے ہٹ کر ہو، تاکہ ہمیں ان سے نجات ملے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اور وہ اس کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا جو اکثری نظام ہے اس میں تقریباً خلفائے راشدین کے طریقے شامل ہیں اب تک۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن آتا ہے اور لوگوں میں خاص طور پر سیاسی لیول پر اور گورنمنٹ لیول پر اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، حالانکہ نظام انہوں نے دیا اور انہی کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے۔ یہاں پاکستان میں ہمارے کتنے سارے ڈے منائے جاتے ہیں، ہمارے قائد اعظم کا ڈے منایا جاتا ہے، اجرک کا ڈے منایا جاتا ہے، بے نظیر باجی شہید ہوئی ہیں ان کا ڈے منایا جاتا ہے، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ڈے منائے جاتے ہیں۔ وہ ہستیاں اور وہ حضرات جو موجودہ دور کے ہیں، جن کا تعلق ہمارے اس ملک سے ہی ہے، لیکن جن کی وجہ سے یہ ملک ملا انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے، تو یہ بات پھر افسوس سے کہنی پڑتی ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کے لیے 22 جمادی الثانی کو، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، آج 7 جمادی الثانی ہے، اور 22 جمادی الثانی تک جو دن ہمیں ملے ہیں اس میں ہم اس مضمون کو سمجھ لیں، اور جو گورنمنٹ لیول پر اور سیاسی لیول پر جس طریقے سے خلفائے راشدین کے نظام کو، ان کے مرتبے کو، ان کے مقام کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کو ہم سامنے لے کر آئیں، اس کا ہم اظہار کریں، اس کو ہم بیان کریں۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ 22 جمادی الثانی کو مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اس کا اظہار کرتے ہیں، اور مختلف روڈوں سے گزرتے ہیں، مختلف شاہراہوں سے گزرتے ہیں، صرف اس لیے کہ جو لوگ سو رہے ہیں، جو لوگ مرتبے کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جو لوگ مقام کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، ان کو تنبیہ کی جائے کہ جن کی وجہ سے ہمیں یہ ملک ملا ہے ان کو نظر انداز کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن ایسا آئے کہ ہم اس نظر انداز کی وجہ سے اور اس لاپرواہی کی وجہ سے اور اس غفلت کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو اس بات کا اظہار
اور اس کی تنبیہ بہت ضروری ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقام اور مرتبے کے ساتھ یاد کیا جائے اور اس کا اظہار کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔